بابا جب بھی پیسے بھیجتے ہیں سب سے بڑا حصہ نوین کے نام کا ہوتا ہے۔ حبیب نے بینک سے نکلتے سبیل سے کہا۔ اکلوتی بیٹی ہے ابا کی، سبیل نے بیزاریت سے کہا۔ وہ 4 بھائی تھے، ان سب سے چھوٹی ان کی اکلوتی بہن نوین تھی۔ ماں کی موت کو کچھ ہی عرصہ ہوا تھا، وہ چاروں جان وارتے تھے نوین پر، مگر جیسے ہی ان کے والد ملک سے باہر شفٹ ہوئے ان کی محبت نوین کے لیے کم ہونے لگی تھی، جس کی بڑی وجہ ان کے والد کی بیجا محبت تھی۔ وہ ہر بار نوین کے لیے زیادہ پیسے بھیجتے، جو کہ ناجائز تو نہیں تھے، کیونکہ انہی پیسوں سے نوین کی پڑھائی کا خرچہ ہوتا تھا۔ اس کے باقی اخراجات بھی انہی پیسوں سے ہوتے، مگر اس کے بھائی کی نظر میں یہ ناانصافی تھی۔ وہ لوگ گھر پہنچتے تو نوین کچن میں کام کر رہی تھی، انہیں دیکھتی بھاگ کر ان کے پاس گئی۔ بابا نے پیسے بھیج دیے؟ تشویش سے پوچھنے لگی۔ سبیل نے حبیب کی طرف دیکھا۔ ہاں بھیج دیے۔ وہ صوفے پر جا کر بیٹھتا بولا تو نوین اس کے پاس گئی۔ پھر کل کالج کی فیس جمع کروا دیجیے گا، میم نے آج بھی بہت ڈانٹا تھا مجھے۔ وہ منہ بناتی بولی تو سبیل نے اس بات میں سر ہلایا۔ تبھی چچی نسرین وہاں آ گئی۔ نوین، میں نے کہا بھی تھا بھائیوں کے آنے سے پہلے روٹیاں ڈال لینا، بچوں کو بھوک لگی ہوتی ہے، وہ میٹھے لہجے میں بولی۔ نوین اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ 1 گھنٹے سے وہ کچن میں ہی تھی، کبھی پاستا بناتی تو کبھی نوڈلز اور کبھی کچھ بیک کرتی۔ کالج سے آ کر اس کا یہی معمول تھا۔ چچی نسرین اسے ایک لمحے کے لیے بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ ابھی بھی وہ تھکے وجود کے ساتھ روٹیاں ڈال رہی تھی۔ 9 بجے وہ فارغ ہو کر کمرے میں گئی۔ وہ کمرہ کم اور اسٹور زیادہ تھا۔ نوین جب بھی اپنے کمرے کو دیکھتی تو گھر کا بیکار سامان جو چچی نسرین نے وہاں رکھوایا ہوا تھا، یہ کہہ کر کہ یہ 1-2 دن میں نکلوا لیں گی، وہ وہیں پڑا رہا۔ مہینے گزر گئے، وہ گہرا سانس لے کر رہ جاتی تھی۔ ابھی بھی بیڈ پر بیگ رکھتی پڑھنے لگی۔ 12 بجے تک وہ پڑھتی اور پھر سو جاتی، کیونکہ فجر کے بعد اسے سب کا ناشتہ بھی تیار کرنا ہوتا تھا۔ پڑھ کر فارغ ہوتے ہی وہ کافی تھک گئی تھی تو لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ فجر پڑھنے کے بعد وہ کچن میں گئی۔ ناشتے میں سب کو پراٹھے پسند تھے، اسی لیے وہ تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی۔ اپنا پراٹھا بنا کر ڈبہ دسترخوان پر رکھتی وہ چائے گرم کرنے لگی۔ باقی سب تو پراٹھے کے ساتھ ہی چائے لے جاتے تھے۔ اپنا کپ لیے جب وہ دسترخوان پر پہنچی تو چچی نسرین نے بیٹھنے سے پہلے ہی اس کے پراٹھے کا پوچھا تو وہ خالی ڈبے کو دیکھنے لگی، جسے خالی دیکھ کر اس کا دل برا ہوا۔ پھر سنبھل کر مسکرا دی۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا جو وہ فیل کرتی، کئی بار ایسا ہوا تھا، بلکہ ہوتا ہی رہتا تھا۔ وہ اکثر چیز بنا کر فارغ ہوتی تو اس کے لیے ایک نوالہ نہ بچتا۔ مجھے بھوک نہیں، میرا دل نہیں چاہا، یہ کہہ کر وہ صبر کا گھونٹ بھر لیتی تھی۔ ابھی بھی چائے خالی پی کر کالج کے لیے تیار ہونے لگی۔ جب باہر نکلی تو سامنے حبیب اور ارسل لڑ رہے تھے۔ تم چلے جا یار، میرے پاس وقت نہیں ہے، نوین نے یہی سنا تھا۔ وہ سمجھ گئی اسے کالج چھوڑنے پر بحث ہو رہی ہے۔ وہ آہستہ سے ان کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ نوین، تم آج ارسل کے ساتھ چلی جانا، حبیب نے کہتے ساتھ ہی بائک سٹارٹ کی۔ ارسل اسے گالیاں دیتا بائک پر بیٹھا۔ اب تم کیا منہ دیکھ رہی ہو نوین؟ اس کو کھڑا دیکھ وہ غصے سے بولا تو اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ سارا راستہ وہ اتنی تیز چلتی بائک سے ڈرتی رہی کہ کہیں گر نہ جائے۔ کالج پہنچتے ہی اسے اتار کر ارسل چلا گیا، جبکہ وہ بس دیکھ کر رہ گئی کہ کل ہی اس نے سبیل اور حبیب سے کہا تھا کہ اس کی فیس جمع کروانی ہے، مگر وہ دونوں ہر بار کی طرح لڑائی میں بھول گئے تھے۔ وہ میم کے غصے کا سوچتی حلق تر کرتی اندر گئی تھی۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایک بار پھر اسے ڈانٹ پڑی تھی، وہ بھی کلاس کے سامنے ضبط کرتی کھڑی رہی، مگر فری وقت میں وہ بہت روئی۔ جب تک بابا اس کے ساتھ تھے اس کا ہر کام وقت پر ہوتا تھا، مگر جب سے بابا گئے تھے اس کا ہر کام اسی کے بھائی بوجھ سمجھ کر کرتے تھے۔ اسے سمجھ نہ آتا کہ جان دینے والے بھائی جان کیوں چھڑوانے لگے تھے۔ وہ چاروں اچھی جگہ جاب کرتے تھے، پڑھائی صرف نوین کی رہ گئی تھی۔ وہ واپس آئی تو چچی پیکنگ کر رہی تھی۔ انہیں گاؤں جانا تھا، فصل کی کٹائی ہونی تھی، اور نوین کے چچا وہیں گاؤں میں رہتے تھے، کیونکہ وہ زمین لے کر اس پر فصل لگاتے اور پھر نفع نقصان کی تقسیم ہوتی۔ وہ لوگ شروع میں گاؤں میں ہی رہتے تھے، مگر پھر چچی نسرین نے بچوں کو اعلیٰ اسکول میں پڑھانا تھا، اسی لیے وہ شہر شفٹ ہو گئے۔ کچھ انہیں نوین کا تھا، نوین ان کے لیے فری کی ملازم تھی اور وہ اسے شہر کالج پڑھنے بھیج کر یہ ملازم گنوانا نہیں چاہتے تھے۔ اسی لیے اپنے شوہر زاہد سے بات کر کے وہ ان 5 کے ساتھ اپنے دونوں بچے لیے شہر شفٹ ہو گئیں۔ ارے نوین آ جاؤ، یہ پیکنگ کرو، اور ہاں اپنی بھی پیکنگ کر لینا، ہم سب جا رہے ہیں گاؤں۔
ان کی بات سن کر نوین نے حیرت سے انہیں دیکھا، کیونکہ پچھلے 2 سالوں سے وہ نوین کی لاکھ منت سماجت کے باوجود اسے واپس لے جانے پر راضی نہیں ہوتی تھی۔ نوین کو حیرت تو تھی مگر وہ سوال نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے وہ خاموشی سے پیکنگ میں مدد کرتی۔ سبیل کے کمرے میں گئی اور اسے کہا کہ وہ واپس نہیں جانا چاہتی کیونکہ اس کے مڈ ٹرمز ہو رہے ہیں، تو سبیل نے حامی بھری کہ وہ بات کر لے گا۔ نوین وہاں سے کچن میں چلی گئی۔ پھر نہ جانے سبیل نے کیا کہا کہ چچی نسرین نے نوین کو دوبارہ ساتھ چلنے کا نہ بولا۔ سبیل اور سہیل دونوں کو چھٹی نہیں ملی تھی، اسی لیے وہ بھی گاؤں نہیں جا رہے تھے۔ باقی سب گاؤں چلے گئے۔ 2 دن بعد جب نوین کو کالج چھوڑ کر سبیل آفس چلا گیا، ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب وہ کسی میٹنگ میں تھا تو اسے گاؤں سے ارسل کی کالز آنے لگی۔ اس نے باس کے غصے سے بھری نظریں خود پر محسوس کرتے کال کاٹ کر موبائل آف کر دیا۔ دوسری طرف ارسل نے سہیل کو کالز کی تو سہیل نے تیسری بیل پر کال اٹھائی۔ وہ کچھ کہتا جب دوسری جانب سے ارسل کی بات سن کر اسے لگا جیسے پیروں تلے سے زمین ہی کھینچ لی گئی ہو۔ میں یہ نہیں کر سکتا، وہ ارسل کی بات غصے سے سن کر بولا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ سہیل نے اسے اتنی بار غصے اور بے بسی سے کہا۔ پھر کچھ دیر بعد کال کاٹ کر سر ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ اسے اپنا آپ حد سے زیادہ بے بس محسوس ہو رہا تھا۔ وہ وہاں سے نوین کے کالج گیا اور نوین کو پک کیا۔ نوین پریشان ہو گئی کہ ہوا کیا ہے، پہلے تو کبھی اسے یوں کالج سے نہیں بلوایا گیا تھا، مگر 1000 بار پوچھنے کے باوجود بھی سہیل نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بائک پر بیٹھا ہی اسے گاؤں لے گیا، گھر جانے کی بھی کوشش نہ کی۔ نوین گھر کے بجائے کسی دوسرے راستے پر جاتی بائک دیکھ اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ بھائی پلیز بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے؟ وہ اب رو دینے کو تھی، دل کو عجیب سا خوف اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا، مگر سہیل تھا کہ منہ باندھے بیٹھا تھا۔ گاؤں والے گھر کے سامنے بائک روکے سہیل نوین کا ہاتھ پکڑتے اندر لے گیا۔ صحن میں داخل ہوتے ہی نوین کی نظر وہاں بیٹھے گاؤں کے لوگوں پر گئی۔ ان میں ایک طرف ان کے دونوں بھائی ارسل اور حبیب بیٹھے تھے، ساتھ ہی اس کے چچا زاہد کھڑے تھے۔ کچھ دور پردے کے پیچھے اسے کچھ عورتوں کے ساتھ اپنی چچی کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ ان کی طرف جانے لگی۔ جب سہیل نے اس کا ہاتھ پکڑا، نوین نے پلٹ کر اسے دیکھا تو اس کا چہرہ حد درجے سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ نہ جانے کیوں نوین کو وہاں گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ پھر ساتھ اسے لگ رہا تھا جیسے وہاں موجود ہر شخص کی نظریں اس کے وجود کو چیرتی اندر باہر ہو رہی ہیں۔ اس نے ایک ہاتھ سے ہی اپنی چادر کو مضبوطی سے پکڑتے سہیل کے قریب ہوتے اسے سرگوشی میں کہنا چاہا، بھائی مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، یہاں اندر جانے دیں، دیکھیں یہ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں مجھے۔ سہیل نے اس کی بات پر پہلے وہاں موجود لوگوں کو دیکھا، پھر اپنی بہن کو جو اس کا ہاتھ مضبوطی سے جکڑے کھڑی تھی۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے اپنی چادر بھی مضبوطی سے پکڑ رکھی تھی۔ سہیل کا دل کیا وہ رونے لگ جائے، اسے یہاں سے لے جانے کہیں غائب کر دے، مگر وہ یہ نہ کر سکا۔ سامنے اس کا بڑا بھائی تھا، اگر وہ نوین کو چھپا لیتا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بڑے بھائی کو مار دیا جاتا، نوین زندہ بچ جاتی۔ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں وہ دوبارہ نوین سے مل لیتے، مگر اس کا بھائی اگر مر جاتا تو وہ اس سے کیسے ملتے؟ آؤ سہیل، ادھر لے کر آؤ اس لڑکی کو، ایک بزرگ نے سہیل کو کہا تو وہ من بھاری قدم اٹھاتا اس طرف چلنے لگا۔ نوین کو اب ڈر لگنے لگا تھا، وہ وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی مگر سہیل کی پکڑ مضبوط تھی۔ وہ رو دینے کو ہوئی جب سہیل نے اسے سامنے اس سے ڈبل عمر کے شخص کے ساتھ زبردستی بٹھا دیا۔ آسمان تو تب اس پر گرا جب اس کی سماعت میں وہاں کے لوگوں کی باتیں پہنچنے لگیں، پر اس سے زیادہ شوق نکاح کے وہ بول تھے جو اس کے نام کے ساتھ بولے جا رہے تھے۔ سہیل نے اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا۔ قبول ہے کہو، وہ سخت لہجے میں بولا۔ وہ بچی نہیں تھی جو یہ نہ سمجھتی کہ قبول ہے کہنے سے کیا ہوگا۔ اس نے ایک نظر اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھا جس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی۔ ارے کہاں جا رہی ہو، بیٹھو ادھر۔ اس شخص نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ نوین کو اپنا ہاتھ گندا ہوتا محسوس ہونے لگا۔ مجھے جانا ہے یہاں سے، وہ روتے ہوئے کہنے لگی جب سہیل اس کے پاس گیا۔ بیٹھو اور نکاح کو قبول کرو۔ وہ اب بھی سنجیدہ تھا۔ نوین نے حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ سہیل اسے زبردستی بٹھانے لگا۔ جب وہ نہیں بیٹھی تو ایک دم پیچھے سے حبیب آگے آیا اور اس نے سہیل کو پیچھے کرتے نوین کے منہ پر تھپڑ مارا۔ وہ اسی شخص کے قدموں پر گری۔ اس کے بعد حبیب نے مولوی کو دوبارہ نکاح کا کہا۔ دوبارہ وہی بول بولے جانے لگے اور زبردستی اس کا سر ہلا کر قبول ہے کی مہر لگی ونی سے کہو اس پیپر پر سائن کرے۔ ایک بزرگ نے کہا۔ اس کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، مگر نہ زمین پھٹی نہ آسمان۔
اور نوین اپنے بھائیوں اور چچا کے ہاتھوں ونی ہو گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اسے لگ رہا تھا جیسے دماغ بالکل سن ہو گیا ہو۔ اسی طرح جانور کی طرح اسے گھسیٹ کر باہر لے جایا گیا اور بے جان چیز کی طرح گاڑی میں پھینک دیا گیا۔ وہ بالکل بے جان ہو رہی تھی، وہ کہاں جا رہی تھی، اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ اسے تو بس اس وقت اپنے بھائیوں کا سودا یاد آ رہا تھا جو نہ جانے کس کی جان بچانے کو اس کی جان سولی لٹکا کر کیا گیا تھا۔ ایک دم گاڑی رکی اور پھر سے اسے گھسیٹ کر گاڑی سے نکالے کلائی پکڑے کوئی گھسیٹتا جا رہا تھا۔ ایک بار پھر اسے پھینکا گیا، مگر اس بار بستر تھا۔ اس نے آنکھیں اوپر کی اس شخص کو دیکھنا چاہا، مگر اس کے حواس گم ہونے لگے اور وہ وہیں ایک طرف گر گئی۔ دوسری طرف سب لوگ ایک ایک کر کے گھر سے جا چکے تھے۔ اب صحن میں صرف وہ تینوں بھائی اور چچا کی فیملی تھی۔ سہیل نے جب دیکھا کہ سب جا چکے ہیں تو اس نے نظر اٹھا کر اپنے بڑے بھائیوں کو دیکھا جو پرسکون لگ رہے تھے۔ تبھی اسے گیٹ سے سبیل اندر آتا دکھائی دیا۔ شاید اسے میسج کیا گیا تھا گاؤں پہنچنے کا، تبھی وہ آیا تھا۔ سہیل نے ایک نظر اسے دیکھا، وہ بھی پرسکون تھا۔ کیا وہ بھی نوین کو کچھ نہیں مانتا تھا یا اسے خبر نہیں تھی کہ اس کی بہن کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا، یوں اچانک کیوں بلایا مجھے؟ سبیل نے ان سب کو دیکھتے پوچھا۔ نوین پانی پلاؤ یار، اتنی دور سے آیا ہوں اور تم اندر بیٹھی ہو، یہ نہیں کہ بھائی کو چائے پانی پوچھ لو۔ ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر نہ نوین کو پکارتا بولا۔ سہیل نے سختی سے آنکھیں بند کی۔ چچی نسرین پانی لائیں تو سبیل نے حیرت سے انہیں دیکھا، پھر اندر کے دروازے کو جہاں کوئی نہیں تھا۔ چچی آپ کیوں لائی ہیں پانی؟ نوین سے کہہ دیتی۔ وہ پانی کا گلاس لیتا بولا۔ جب سہیل کی بات پر پانی لبوں سے لگائے سبیل کو چوکا لگا تھا، وہ بری طرح کھانسنے لگا تو چچا زاہد اس کے قریب ہوئے اور اس کی پیٹھ سہلانے لگے۔ نوین اب کبھی کسی کی پکار کا جواب نہیں دے گی، سہیل نے ضبط سے کہا۔ سبیل نے سانس بحال کرتے اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیسی منحوس باتیں کر رہے ہو؟ وہ کون سا خدا نخواستہ مر گئی ہے؟ سبیل نے پانی پیتے کہا۔ سہیل نے اسے دیکھا تو سبیل اس کی نم آنکھ دیکھ کر اس کے پاس گیا۔ کیا ہوا ہے، رو کیوں رہے ہو، کہاں ہے نوین؟ وہ پریشان ہوتا پوچھ رہا تھا۔ نوین؟ نوین کہاں ہو؟ اس کو خاموش دیکھ وہ گھر میں اسے ڈھونڈنے لگا، مگر وہ کہیں نہ نظر آئی۔ کوئی بتائے گا نوین کہاں ہے؟ وہ چلایا تھا، جب یکدم ہی سہیل اس کے گلے لگتا بری طرح رو دیا۔ وہ تڑپ کر رو رہا تھا، اس طرح کہ سبیل کو اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جبکہ حبیب اور ارسل نے چہرہ موڑ لیا۔ چچی نسرین نے بیزاریت سے اندر کا رخ کیا۔ نوین ونی ہو گئی ہے سبیل، وہ روتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر سبیل کو لگا جیسے وہ خلا میں ہے، نہ سر پر آسمان ہے نہ پیروں تلے زمین۔ وہ ایک جھٹکے سے سہیل سے دور ہوا۔ کیا بکواس ہے یہ، وہ چلایا تھا تو حبیب نے اسے دیکھا۔ ارسل سے چودھری کا بیٹا قتل ہو گیا تھا صبح، حبیب ابھی بتا رہا تھا تو مار دیتے وہ ارسل کو۔ وہ بے بسی سے حبیب کی بات کاٹ کر بولا۔ ارسل نے بے یقینی سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ اپنے بھائی کو مروانے کی بات کر رہے ہو؟ خون تو سفید نہیں ہو گیا تمہارا؟ ارسل نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے پوچھا۔ سبیل نے اس کا گریبان پکڑا تو ان دونوں کو دیکھ کر چچا زاہد نے ان کے قریب ہوئے اور انہیں چھڑوایا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ چچا زاہد نے غصے سے کہا۔ پاگل تو آپ سب ہیں جنہوں نے میری معصوم بہن کو سولی پر لٹکا دیا، مر جائیں آپ سب۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ تمہیں بڑی فکر ہو رہی ہے، پہلے تو جان چھڑواتے تھے، ارسل نے غصے سے کہا تو سبیل نے اسے دیکھا۔ بہن بھائیوں میں یہ سب چلتا ہے، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم اسے نیلام کر دیں۔ میں اسے واپس لاؤں گا، پھر چاہے وہ لوگ تمہیں مار ہی کیوں نہ دیں۔ وہ کہتا باہر نکل گیا۔ حبیب اور سہیل اس کے پیچھے گئے۔ وہ چودھری سلطان شاہ کی حویلی کی طرف جا رہا تھا۔ ان دونوں نے بہت مشکل سے اسے روکا اور گھر لے گئے۔ دوسری طرف نوین کو اگلی صبح ہوش آیا تو اسے لگا جیسے وہ کسی کے حصار میں ہے۔ اس نے زبردستی آنکھیں کھولیں تو اس کے قریب ہی کل والا شخص لیٹا ہوا تھا۔ وہ گھبرا کر خود کو چھڑوانے لگی۔ اس کی اسی حرکت سے سلطان شاہ کی آنکھ کھلی اور اس نے مندھی مندھی آنکھوں سے خوف سے کانپتی اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جو خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سلطان شاہ نے اس کی کوشش کامیاب کرتے اسے چھوڑ دیا، جس پر تیزی سے بستر سے اترتی کھڑی ہو گئی۔ سلطان شاہ اسے دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں نوین کو آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ تو اس نے اپنی طرف دیکھا، جیسے ہی نظر خود پر گئی اس کے آسان خطا ہو گئے۔ وہ بغیر دوپٹے کی تھی۔ خود کو یوں دیکھ کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ بھاگ کر کمبل میں گھسی۔ سلطان شاہ کا قہقہا چھوٹا۔ او میری چھوٹی سی بیوی،
وہ مسکرایا تھا اور کمبل میں موجود نوین کو دیکھتا ہنستا رہا۔ نوین نے چہرہ نکالتے غصے سے اسے دیکھا تو وہ یوں ہو گیا جیسے ڈر گیا ہو۔ کچھ دیر بعد ہی وہ اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ واپس آیا تو اسے دیکھتا باہر نکل گیا۔ نوین بھی کمبل سے نکلتی تیزی سے واش روم گئی اور فریش ہونے کے بعد اسے یاد آیا کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کپڑے تو وہ لے کر نہیں آئی تھی۔ تبھی اسے واش روم کے دروازے پر دستک ہوتی سنائی دی۔ ساتھ ہی سلطان شاہ کی پکار تھی، وہ اسے کپڑے لینے کا کہہ رہا تھا، پھر خود نکل گیا۔ نوین نے کمرے کو خالی دیکھ جلدی سے کپڑے لیے اور اندر گھس گئے۔ کچھ دیر بعد باہر نکلی۔ کل کا سارا منظر اس کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں، مگر وہ رونا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے بھائیوں نے جو کیا تھا وہ اس پر آنسو بہا کر خود کو کمزور نہیں کر سکتی تھی۔ اسے خود کو مضبوط کرنا تھا۔ اسے بار بار اپنے بابا یاد آ رہے تھے۔ اگر وہ یہاں ہوتے تو کبھی اسے یوں کسی کے ہاتھوں نہ بھیجتے، وہ اپنی بیٹی پر بیٹوں کو فوقیت نہ دیتے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی، اپنی ہی سوچوں میں گم تھی، جب اچانک اسے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، سامنے سلطان شاہ کھڑا تھا، اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں یہاں محبت کرنے کے لیے لایا گیا ہے؟ سلطان شاہ کا لہجہ نرم تھا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ اسی وقت سلطان شاہ نے اسے بالوں سے پکڑتے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ وہ درد سے چلانے لگی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے بال جڑوں سے نکلنے لگے ہوں۔ وہ درد سے چلا رہی تھی، مگر وہاں کون تھا جو اس کی مدد کرتا؟ وہ تو وہاں ونی ہو کر آئی تھی۔ وہ تو قاتل کی بہن تھی۔ اس کی مدد کس نے کرنی تھی؟ بابا، وہ روتے ہوئے پکار رہی تھی۔ سلطان شاہ نے مسکراتے اسے دیکھا۔ تم میرے دشمن کی بہن ہو۔ میں تمہاری زندگی اتنی مشکل کر دوں گا کہ تم مرنے کی کوشش کرو گی، مگر میں تمہیں مرنے بھی نہیں دوں گا۔ وہ غصے سے بولتا اس کی جان عذاب کر رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے نوین کو بیڈ پر پھینکا اور چلا گیا۔ وہ روتی رہ گئی۔ بابا آ جائیں پلیز، آپ کی بیٹی کو آپ کی ضرورت ہے، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کچھ دیر گزری تھی جب ایک ملازمہ اس کے پاس آئی۔ سنو، بڑے سائی نے بولا ہے کہ تم کپڑے دھو گی، اٹھو ابھی چلو۔ وہ اسے دیکھتی نرم ہوئی تھی، ورنہ اسے سلطان نے کہا تھا سختی سے پیش آنا۔ نوین نے نم آنکھوں سے اس عورت کو دیکھا اور اٹھ کر چل دی۔ اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ کل صبح ہی کالج جانے سے پہلے اس نے ناشتہ کیا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے ساتھ چل دی۔ وہ ملازمہ اسے لیے پیچھے کی طرف راہداری میں چل رہی تھی۔ وہ دونوں پچھلی طرف چلی گئیں جہاں ایک عورت کپڑے دھونے والی مشین نکالے اس میں پانی ڈال رہی تھی۔ ارے یہ تو بہت چھوٹی ہے، دوسری ملازمہ سلمہ نے حیرت سے کہا۔ بس یہ ظلم چھوٹی سی معصوم بچیوں کے ساتھ ہی تو ہوتا ہے، سریہ نے افسوس سے کہا۔ چل تو اسے کام سمجھا، سریہ نے اس پہ پھر سے بولنے کے لیے لب کھولتے دیکھ ٹوک کر کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی نوین کو کپڑوں کی ترتیب سمجھانے لگی۔ خود وہ دونوں چلی گئیں۔ انہیں دوپہر کا لنچ تیار کرنا تھا جس کے لیے تیاری ابھی سے کرنی تھی، اور سلطان کا بھی یہی حکم تھا۔ وہ کپڑوں کو اسی ترکیب سے مشین میں ڈال رہی تھی، ساتھ ساتھ انہیں صاف پانی سے نکال کر وہیں بندھی تار پر ڈالنے لگی۔ سلطان شاہ اوپر کمرے کی کھڑکی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دوپٹہ بار بار الجھ رہا تھا، اسی لیے اس نے دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ سلطان شاہ اسے دیکھتا رہا۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی، سفید رنگ، سیاہ بال، کانچ سی آنکھیں۔ صبح تو سلطان نے غور سے اسے دیکھا تھا، تبھی اس نے سیاہ سوٹ اسے دیا تھا جس میں اس کا حسن دمک اٹھا تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ سیاہ بادلوں میں چھپے چاند کی طرح اس سیاہ جوڑے میں چمک رہا تھا۔ اسے دیکھتے اچانک سلطان شاہ کی نظر تھوڑی دور کھڑے ملازم پر گئی جو عجیب نظروں سے نوین کو گھور رہا تھا۔ سلطان شاہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ انتہا تب ہوئی جب اس نے لبوں پر انگلی پھیرنی شروع کی۔ اس کی آنکھوں میں اتنی دور سے بھی سلطان شاہ ہوس دیکھ سکتا تھا۔ ابھی وہ پلٹتا جب اس کے پیچھے اس کی کزن کمرے میں آتی، اس کو پیچھے سے ہگ کر چکی تھی۔ سلطان میری جان ہے آپ، وہ محبت سے اس کی پیٹھ پر سر رکھے نرمی سے بولی۔ سلطان شاہ نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا اور دوبارہ اس طرف متوجہ ہو گیا۔ سوہا نے کھڑکی سے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو مسکرا دی۔ کسی ایک کے آگے ڈال دو، عبرت کا نشان بنا دیں گے، وہ نفرت سے بولی۔ سلطان شاہ نے اس کا منہ دبوچا۔ خبردار جو میری بیوی کے لیے کوئی گھٹیا بات کی تو جان نکال لوں گا، سلطان شاہ نے نفرت سے کہا، اور اگلے ہی لمحے اسے ایک طرف صوفے کی طرف پھینک دیا۔ وہ بری طرح صوفے پر گری، اس کی چیخ بلند ہوئی۔ سلطان شاہ وہاں سے نکلتا پیچھے نوین کی طرف جانے لگا۔
اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ ہاتھ میں گن پکڑے وہ وہاں پہنچا اور پہنچتے ہی اس نے نوین کو جکڑتے اس کا رخ اس ملازم کی طرف کیا اور اس کے ہاتھ میں گن دیتے سمجھنے کا موقع دیے بغیر شوٹ کر دیا۔ یوں وہ ملازم نوین کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ پتھر بن گئی۔ اس کے ہاتھ میں گن تھی اور اس سے کچھ دور ایک زندہ شخص تڑپ کر مر رہا تھا۔ وہ چند سیکنڈز کے بعد بے جان ہو گیا۔ نوین ہوش میں آئی۔ اس نے خود کو چھڑوانا چاہا مگر چھڑوا نہ سکی، اور سچ یہ تھا کہ اگر وہ سلطان کی پکڑ میں نہ ہوتی تو یقیناً زمیں بوس ہو جاتی۔ جو تم پر نظر رکھے گا اسے یوں ہی مار دینا، میری پیاری سی چھوٹی سی بھولی، وہ نرمی سے بولا، مگر نوین کا دماغ تو صرف ایک لفظ پر اڑ چکا تھا۔ نہیں، میں نے نہیں مارا، وہ چلانے لگی۔ میں کیسے مار سکتی ہوں؟ میں نے نہیں مارا، وہ پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی۔ وہ تو کسی مکھی کو نہیں مار سکتی تھی، یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ ایک انسان کا قتل کر دیتی؟ وہ یہ بات کسی صورت قبول نہیں کر سکتی تھی۔ اسی پاگل پن میں چلاتے وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ سلطان نے اسے اپنے مضبوط بازو میں اٹھایا اور اندر چل دیا۔ اسے یوں ہی لیے بیڈ پر نرمی سے ڈالا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاس تکیے سے لگا اس کا معصوم چہرہ سلطان کو کہہ رہا تھا کہ وہ غلط نہ کرے کچھ بھی، مگر پھر اسے یاد آیا اس کے دشمن کی بہن ہے، وہ کیسے اس سے نرمی سے پیش آ سکتا تھا؟ وہ تو اسے سزا دینے لایا تھا، اور سزا دینے کے بجائے اس کا دل اس سے محبت کرنے کو کر رہا تھا۔ وہ نرمی سے اس کے لمبے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا، پھر جھک کر اس نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ مجھے معاف کرنا نوین، سلطان، وہ شرمندگی سے بولا، اور اگلے ہی لمحے وہ بالکل سخت تاثرات لیے باہر نکل گیا۔ ملازمہ کو لنچ کمرے میں نوین کو کروانے کا کہتا وہ چلا گیا۔ نوین کو ہوش آیا تو اس کے سامنے نیچے فرش پر سلمہ بیٹھی تھی۔ اسے اٹھتا دیکھ اس کے قریب ہوئی۔ بی بی جی، کھانا لاؤں؟ وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ نوین نے نظریں چھت پر کی۔ کچھ ہی دیر کے بعد سب کچھ دماغ میں واضح ہونے لگا۔ تو اس نے اپنے ہاتھ دیکھے، وہاں اسے خون نظر آ رہا تھا۔ وہ یکدم اٹھ بیٹھی اور اپنے ہاتھ صاف کرنے لگی، مگر وہاں سے خون صاف نہیں ہو رہا تھا۔ یہ صاف کیوں نہیں ہو رہا؟ میں نے کسی کو نہیں مارا، یہ خون میں نے نہیں کیا۔ وہ روتے ہوئے اپنے ہاتھ صاف کرتی بول رہی تھی۔ سلمہ نے دکھ سے اسے دیکھا۔ وہ چلانے لگی تھی، بیڈ سے تکیے اٹھا کر نیچے پھینکنے لگی۔ بار بار وہ ہاتھ صاف کرتی، مگر اس کے ہاتھ یوں تھے جیسے خون میں بھیگے ہوں اور وہ خون جم گیا ہو۔ سلمہ اس کے قریب جانے لگی، مگر سلطان شاہ کی آواز پر رک گئی۔ وہ پیچھے کھڑا تھا۔ اس کے اشارے پر سلمہ وہاں سے چلی گئی۔ نوین نے سلطان شاہ کو دیکھا تو خوف سے کانپنے لگی۔ میں نے نہیں مارا، آپ نے مارا ہے اسے، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کے یوں رونے پر سلطان شاہ کے دل کو کچھ ہو رہا تھا، مگر وہ پتھر بنا ہوا تھا۔ سلطان شاہ کافی دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے قریب جانے لگا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے مت مارنا پلیز، وہ روتے ہوئے اسے دور رہنے کا کہہ رہی تھی۔ دیکھو، میرے بابا مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ برداشت نہیں کر سکیں گے، پلیز مجھے جانے دو۔ سلطان شاہ اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ وہ دور ہونے کی کوشش کرتی دیوار سے لگ چکی تھی۔ تم نے مارا ہے اسے، وہ زہر خوند میں بولا۔ نوین کا چہرہ سفید ہو گیا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم سے کوئی خون نکال رہا ہو۔ سلطان شاہ نے اسے چھوڑا اور پیچھے ہٹا۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ نیچے بیٹھ گئی۔ وہ رو رہی تھی بے آواز۔ سلطان شاہ سخت دل بنا سگریٹ سلگا کر کش لگانے لگا، جبکہ نوین کی ہچکیاں بندھنے لگیں، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے رونے کی آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ جب برداشت جواب دینے لگی تو سلطان شاہ اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ وہ وہیں بیٹھی رہی۔ رات سلطان شاہ نے سلمہ سے کہہ کر اسے زبردستی کھانا کھلوا دیا تھا، ساتھ ہی اس نے اسے نیند کی دوا دی تھی۔ اس کے بعد وہ وہاں سے اپنی ماں کے کمرے میں گیا، جہاں وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ دے رہے ہو اسے سزا؟ ان کے سوال پر سلطان شاہ نے چونک کر انہیں دیکھا۔ اسے ملازمین پر غصہ آیا۔ مجھے کسی ملازم نے نہیں بتایا سلطان، میں نے اس بچی کے رونے کی چلانے کی آوازیں سنی۔ وہ دکھ سے بولی، تم ایک نام مرد ثابت ہوئے ہو سلطان شاہ۔ وہ منہ موڑ کر بولی۔ سلطان شاہ نے چہرہ جھکا لیا۔ اس کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ تم نے سزا دینی تھی تو اس شخص کو دیتے جس نے غلطی کی تھی، اسے سزا کیوں دے رہے ہو جسے غلطی کا علم تک نہیں؟ وہ سخت لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ کس چیز کی سزا دے رہے ہو اسے سلطان شاہ؟ اس کا جھکا سر اور مسلسل خاموش زبان دیکھ پوچھ رہے تھے۔ اس کے بھائی نے خود اسے ونی کیا ہے اماں،
سلطان شاہ نے جبڑے بھیجے، جواب دیا تو اس کی ماں نے نفی میں سر ہلایا۔ سلطان شاہ، وہ کتنے سال کی ہے؟ اب کی بار ان کے سوال پر سلطان شاہ نے ان کا چہرہ دیکھا۔ ناسمجھی کے تاثرات اس کی آنکھوں میں تھے۔ کتنی عمر ہے اس کی سلطان شاہ؟ انہوں نے سوال دہرایا۔ 17 سال، دو لفظی جواب اور پھر سے خاموشی۔ اسے میرے پاس چھوڑ دو سلطان شاہ۔ اس کی بات پر اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ وہ تمہارے نکاح میں ہے سلطان شاہ، اس کی کشش تمہیں اپنی طرف کھینچے گی۔ میں نہیں چاہتی تم اس بچی پر کوئی ظلم کرو۔ وہ کہتے منہ موڑ گئی۔ اماں، آپ کو مجھ پر یقین نہیں؟ وہ تڑپ کر بولا تھا۔ مجھے تم پر اب سچ میں یقین نہیں ہے سلطان شاہ۔ ان کے کہنے کے بعد وہ وہاں رک نہ سکا اور کمرے سے چلا گیا۔ بیڈ پر سوئی نوین کو اس نے بہت غور سے دیکھا تھا۔ سیاہ سوٹ میں اس کا حسن اسے گستاخی کرنے پر اکسا رہا تھا، مگر اماں کی باتیں یاد آتے وہ اپنے جذبات پر بند باندھتا وہاں سے چلا گیا۔ دن گزر رہے تھے۔ سلطان شاہ دوبارہ اپنی ماں سے ملنے نہیں گیا تھا۔ وہ چل نہیں سکتی تھی اور زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ وہ ایک نرم مزاج خاتون تھی۔ سلطان انہی پر گیا تھا۔ اس کا مزاج اپنی ماں جیسا تھا، مگر نہ جانے وہ کیوں نوین کو لے آیا تھا۔ وہ اب تک اگر نرمی دکھا رہا تھا تو صرف اپنی ماں کی وجہ سے۔ نوین سے وہ بہت کم ملتا تھا۔ جب بھی ملتا ایک نئی اذیت اسے دے جاتا۔ نوین کو اس سے خوف آتا تھا۔ وہ اس کے قریب نہیں جاتا تھا، نہ ہی اپنا حق مانگتا، مگر وہ اسے ڈرا ضرور دیتا تھا۔ اس کی باتوں سے نوین کو خوف آتا تھا۔ وہ اکثر اس کے آنے پر چھپ جاتی۔ ایک روز وہ کپڑے دھو رہی تھی جب سلمہ اس کے پاس آئی۔ سنے بی بی جی، کیا آپ اور صاحب ساتھ نہیں سوتے؟ نوین نے اس کے سوال پر ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ اور صاحب کا رشتہ عام میاں بیوی جیسا نہیں ہے، وہ ہچکچاتے ہوئے پوچھ رہی تھی، جبکہ نوین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابھی سلمہ کچھ اور پوچھتی جب ملازمہ نے اسے سلطان شاہ کے آنے کی خبر دی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کمرے میں چلی گئی۔ سلطان شاید نہا کر نکلا تھا، تبھی شرٹ لیس تھا، گلے میں ٹال ڈالے ایک ہاتھ سے بال صاف کر رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے موبائل کان سے لگائے کسی سے محو گفتگو تھا۔ جیسے ہی نوین اندر داخل ہوئی، سامنے اسے یوں دیکھ نہ جانے کیوں اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا اور نظریں جھک گئی۔ سلطان نے اسے دیکھا تو اس کے الفاظ زبان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ گلابی رنگ پہنے وہ بالکل پھول لگ رہی تھی۔ دوپٹہ کاندھے تک کھسک گیا تھا۔ آنکھوں میں کاجل کی ہلکی سی لائن، شرم سے سرخ ہوا وہ حسین چہرہ سلطان شاہ کو مبہوت کر گیا۔ وہ بے ساختہ اس کی جانب قدم اٹھا رہا تھا۔ اس کے ہر قدم کے ساتھ نوین کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے قدموں پر زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ سکے گی۔ سلطان شاہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنی جانب کھینچا۔ اس کے سینے سے ٹکرائی اور گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کے کان کے پاس جھکا۔ تمہارا یہ حسین چہرہ اور اس پر شرم کے آثار مجھے دعوت دے رہے ہیں نوین سلطان۔ وہ خمار آلود لہجے میں بولتا اس کی دل کی دھڑکنوں کو بے قابو کر رہا تھا۔ سلطان شاہ کا لمس اسے اپنی روح پر محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی وہ کچھ آگے جاتا جب دروازے پر دستک ہوئی اور سلطان شاہ پیچھے ہٹا۔ کون ہے؟ سختی سے پوچھا گیا۔ صاحب نوین بی بی کے والد آئے ہیں۔ اس خبر پر نوین نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور باہر بھاگنے لگی، مگر سلطان نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ واپس بھیج دوں؟ سرد لہجے میں کہتے وہ دوبارہ نوین کو قریب کر چکا تھا۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح مچل رہی تھی۔ پلیز مجھے بابا سے ملنا ہے، وہ منت کر رہی تھی، مگر مقابل بالکل پتھر بن چکا تھا۔ سلطان شاہ کے آدمیوں نے نوین کے باپ کو مار کر نکالا تھا۔ اس کا چلانا پکارنا نوین کو سنائی دے رہا تھا۔ سلطان شاہ کی پکڑ میں مچلتی نوین سن رہی تھی۔ وہ تڑپ رہی تھی، مگر سلطان شاہ کو ترس نہیں آ رہا تھا۔ سلطان کے گارڈ نے جب اسے نوین کے باپ کو نکالنے کی خبر دی، تب سلطان نے اسے چھوڑا۔ دروازہ بند تھا اور وہ دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتی تڑپ رہی تھی۔ زور زور سے دروازے پر ہاتھ مار رہی تھی۔ پھر اس نے بالکنی کا رخ کیا جو کہ کھلی تھی۔ وہاں سے اس نے باہر جھانکا جہاں گاؤں کے لوگ جمع تھے۔ سہیل اور سبیل اپنے زخمی باپ کو اٹھائے جانے لگے۔ جب نوین نے چلا کر بابا کہا، سلطان جس کے پیچھے کھڑا تھا اس کے بھائیوں کو اس کی طرف دیکھتے پایا تو یکدم ہی نوین کو اپنی طرف کرتے اس کے کمزور گال پر اپنا مضبوط ہاتھ کا نشان چھوڑا۔ وہ تھپڑ کی تاب نہ لاتے وہیں گر گئی۔ سبیل چلا اٹھا، جبکہ سہیل نے نم آنکھوں سے تڑپ کر اپنی بہن کو دیکھا جو گر چکی تھی۔
سبیل اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، سلطان کو گالیاں دے رہا تھا۔ سلطان کے گارڈ نے اس کے اشارے پر سبیل کو بھی مارنا شروع کیا۔ سہیل اسے چھڑواتا دونوں کو لیے چلا گیا۔ نوین کو اٹھائے بیڈ پر نرمی سے لٹائے سلطان اس کی طرف جھکا۔ اس کا گال پھٹ چکا تھا، ہونٹ سے بھی خون نکل رہا تھا۔ سلطان کو شدید تکلیف نے آن گھیرا۔ وہ غصے میں اٹھائے اپنے قدم پر خود بھی لعنت بھیجتا اٹھا، جا کر اس کے گال پر لگانے کو دوا لایا اور وہی اس کے پاس لیٹ گیا۔ اسے اپنے حصار میں لیے وہ ہر غم سے دور جانا چاہتا تھا۔ نوین کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے بالکل پاس سلطان سویا دکھائی دیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے خود کو چھڑوایا اور دور ہوئی۔ سلطان نے سخت نظروں سے اسے دیکھا اور اسی وقت نوین کو اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ وہ بالکنی کی طرف بھاگی۔ نیچے سبیل کھڑا تھا، اسے پکار رہا تھا۔ نوین نے دیکھا وہ رو رہا تھا۔ اسے روتا دیکھ نوین کے دل کو کچھ ہوا۔ اسے لگا جیسے وہ کچھ کھو چکی ہو۔ وہ تڑپ کر اسے جواب دینے لگی، مگر اس بار پھر سلطان نے اسے اپنی طرف کھینچا اور سبیل کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ وہ سلطان شاہ کو دیکھتا ہاتھ جوڑ کر گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ سلطان شاہ، میرے بابا ہسپتال میں ہیں، انہیں نوین سے ملنا ہے، وہ مر رہے ہیں، خدا کے لیے میری بہن کو میرے بابا سے ملوا دو۔ وہ روتے ہوئے بول رہا تھا، منت کر رہا تھا۔ اس کی بات پر نوین نے اپنے بھائی کو دیکھا۔ وہ جیسے سانس لینا بھول گئی۔ اس کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ اس کے بابا زندگی کے اختتام پر تھے، وہ مر رہے تھے۔ سلطان شاہ نے گارڈ کو اشارہ کیا کہ اگر وہ وہاں سے نہ جائے تو اسے شوٹ کر دینا۔ سلطان شاہ کے زہریلے الفاظ نوین کے دل میں اس کی رہی سہی عزت بھی ختم کر چکے تھے۔ سلطان شاہ اسے گھسیٹ کر اندر لے گیا اور بیڈ پر پھینکا۔ خدا کے لیے مجھے جانے دے، میرے بابا مجھے بلا رہے ہیں، وہ روتے ہوئے منت کر رہی تھی۔ منہ بند کر کے بیٹھو، واپس بھیجنے کو نہیں لایا تھا میں تمہیں، سلطان نے اس کا منہ دبوچتے ہوئے کہا۔ وہ رونے لگی۔ وہ مسلسل روتی رہی۔ سلطان شاہ کا دل کٹ رہا تھا اس کے رونے سے۔ تبھی برداشت کے ختم ہونے سے وہ اس کی جانب پلٹا۔ رونا بند کرو۔ سلطان شاہ غصے سے دھاڑا تو نوین منہ پر ہاتھ رکھتی سسکیاں روکنے لگی۔ میرے بابا آخری سانسیں لے رہے ہیں، پلیز مجھے ایک بار ملوا دیں۔ سلطان شاہ کو پتھر کا بنے دیکھ اچانک نوین سلطان شاہ کے قدموں میں گرتی بولی۔ سلطان اسٹل ہوا تھا۔ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اس کے قدموں میں گرے۔ وہ اپنی بیوی کو عزت دینا چاہتا تھا، مگر کون جانتا تھا قسمت اسے کہاں کھڑا کرے گی۔ اس کی شادی جس طرح ہوئی تھی یہ تو قسمت کا کھیل تھا۔ اس نے قدموں میں گری اپنی بیوی کو دیکھا۔ اس کا باپ دوسرے ملک تھا۔ جب اس کے چچا اور بھائیوں نے اسے خون بہا میں دے دیا، اب جب پتہ چلنے کے بعد میں نوین کا باپ اسے لینے آیا تو سلطان شاہ کا اسے دیکھ غصے سے برا حال ہوا تھا۔ تبھی اس کے اپنے گارڈ کو اسے مار کر باہر نکالنے کا حکم دیا۔ اس کے ملازمین نے نوین کے باپ کو مارتے ہوئے باہر نکال دیا۔ اب اس کے بھائی کیوں تڑپ رہے تھے؟ وہ تب کیوں نہیں تڑپے جب اس کے بے قصور بھائی کو چھوٹی سی لڑائی پر جان سے مار رہے تھے؟ تب انہیں ترس کیوں نہیں آیا؟ نرم ہوا دل پھر سے سخت ہو گیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ نوین نے اسے دیکھا۔ تمہارا باپ مرتا ہے تو مرے، اور اگر اب تم، سلطان شاہ نے اتنا ہی کہا تھا۔ نوین چیختے ہوئے پیچھے ہوئی۔ تم بھی سب کی طرح ایک ظالم انسان ہو۔ پہلے میرے چچا اور بھائیوں نے ظلم کیا، مجھے غنی کر دیا، مجھے خون بہا میں دے دیا، میری بات تک نہیں سنی، مجھ سے کسی نے کچھ نہیں پوچھا۔ مجھے نہ کردہ گناہ کی سزا تھی، اور اب تم بھی یہی کر رہے ہو۔ میرے بھائیوں نے نامردوں کی طرح میرا سودا کیا، اور تم بھی ایک بزدل مرد کی طرح عورت پر طاقت دکھا رہے ہو۔ لعنت ہے تم پر اور تمہاری اس بے معنی طاقت پر جو تم ایک کمزور سی عورت کو قابو کرنے میں لگا رہے ہو۔ وہ چلا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے گلے میں خراشیں پڑ گئی ہوں، جبکہ 17 سالہ لڑکی کی اتنی زبان دیکھ سلطان شاہ کا غصے سے برا حال ہوا تھا۔ اس نے بازو سے پکڑے کھڑا کیا۔ تمہیں میری طاقت دیکھنی ہے تو اب میں تمہیں اپنی طاقت دکھاتا ہوں۔ میں کتنا بزدل ہوں اب تمہیں پتا چلے گا۔ اسے بیڈ پر پھینکتے وہ غرایا تھا۔ نوین نے نفی میں سر ہلایا، مگر وہ غصے سے پاگل ہو چکا تھا۔ نوین کی چیخیں سلطان شاہ کی حویلی میں گونج رہی تھی۔ وہ تڑپ رہی تھی۔ سلطان کی ماں ملازمہ کی مدد سے ویل چیئر پر سلطان کے کمرے تک پہنچی تھی۔ وہ دروازے پر مسلسل دستک دیتی اسے پکار رہی تھی، سنبھل جانے کا بول رہی تھی، مگر وہ کسی کی نہیں سن رہا تھا۔ کہتے ہیں ضمیر جاگ جاتا ہے، قتل سے پہلے بھی اور قتل کے بعد بھی۔ جن کا قتل سے پہلے جاگتا ہے وہ خوش نصیب ہوتے ہیں، مگر جن کا قتل کے بعد جاگتا ہے وہ بد نصیب ہوتے ہیں۔
سلطان شاہ اپنی طاقت دکھاتا اس کی نظروں میں گرا چکا تھا۔ وہ بے جان ہوتی بستر پر پڑی تھی۔ سلطان نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھا۔ اس کی ماں نے روتے ہوئے اس کے منہ پر تھپڑ مارے۔ وہ بالکل بے جان سا بیٹھا رہا۔ جب اچانک کسی کے گرنے کی آواز پر پلٹا تو سامنے بستر خالی تھا۔ اس کی نظر بیلکونی پر گئی جس کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ بھاگتا وہاں گیا۔ نیچے جھانکا تو اسے لگا جیسے کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہو۔ نیچے خون میں لت پت اس کی بیوی تھی، وہی بیوی جسے اس نے نوچ لیا تھا، جس کی زندگی وہ خود چھین چکا تھا۔ وہ نیچے کی طرف بھاگا، اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالتا، پاگلوں کی طرح ڈرائیو کرتا اسپتال پہنچا۔ ڈاکٹرز کو چلا چلا کر اس نے اکٹھا کیا تھا۔ اس کی آواز پر دوائیں لاتا حبیب متوجہ ہوا تھا۔ اس کی طرف دیکھتے اس کی باہوں میں بے حال وجود کو دیکھ حبیب کے ہاتھ سے دوائیں گری تھی۔ وہ بھاگتا سلطان شاہ کے پاس گیا۔ یہ کیا ہوا ہے میری بہن کو؟ نوین اٹھو۔ وہ بدحواس سا ہوا۔ تبھی اسٹریچر لایا گیا اور اس پر نوین کو ڈالا گیا۔ ڈاکٹرز اندر جا چکے تھے۔ آپریشن شروع ہو گیا۔ خودکشی کی کوشش کی تھی نوین نے۔ یہ بات سلطان شاہ کسی صورت قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ کیا کرنا چاہتا تھا اور اس سے کیا ہو گیا تھا؟ وہ وہی فرش پر بیٹھتا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ حبیب تو بار بار آپریشن تھیٹر کے اندر دیکھنے کی کوشش کرتا تو کبھی آ کر اس سے نوین کی حالت کی وجہ پوچھتا۔ وہ روتا جا رہا تھا۔ آج اسے پتہ چلا وہ غصے میں اندھا ہو گیا، گنوا چکا تھا۔ حبیب کو دیر ہو گئی تو سہیل اسے کالز کرتا، اسے ڈھونڈنے نکلا۔ تبھی ایک طرف گارڈز کا رش دیکھ وہ وہاں آیا، کیونکہ وہ گارڈ سلطان شاہ کے تھے۔ یہ وہی تھے جو کل اس نے وہاں حویلی کے باہر دیکھے تھے۔ انہیں وہاں دیکھ اس کا دل حلق کو آیا۔ وہ بوجھل قدموں وہاں پہنچا تو سامنے سلطان شاہ روتا دیکھ وہ وہیں بیٹھ گیا، یوں کہ سلطان شاہ کے کپڑوں پر خون لگا تھا۔ بے ساختہ سے کل کا واقعہ یاد آیا، نوین کے گال پر پڑنے والا سلطان شاہ کا ہاتھ، اس کا بے ہوش ہونا یاد آیا تو وہ اٹھ کر اس کی طرف بھاگا۔ سلطان شاہ، یہ کس کا خون ہے؟ میری نوین کا ہے۔ وہ مکمل طور پر گھبرا چکا تھا۔ سلطان شاہ نے روتے ہوئے اندر کی طرف اشارہ کیا تو سہیل نے دیکھا وہیں دروازے کے ساتھ حبیب کھڑا ہے۔ وہ اس کے پاس گیا۔ کیا ہوا ہے بھائی؟ نوین کیوں اندر ہے؟ اس کا دل ڈر رہا تھا، خوف سے کانپ رہا تھا۔ کیسے وہ اپنے بابا کو یہاں برداشت کر رہا تھا، یہ وہی جانتا تھا۔ اب وہ نوین کو وہاں نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر یہی سچ تھا، اندر نوین تھی، ان کی وہی بہن جسے زیادہ پیسے بھیجنے پر وہ اپنے بابا سے ناراض ہو گئے تھے، وہی بہن جس سے وہ ناراض رہنے لگے تھے، اس سے تلخ ہونے لگے تھے، اس کے کام نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتے، اسے دور بھیجنے کی ترکیب لڑاتے تھے۔ کئی بار تو ان سب نے اسے ہاسٹل بھیجنے کی کوشش کی تھی، مگر ہر بار بابا روک دیتے کہ وہ چھوٹی ہے، کیسے رہے گی اکیلے، اور وہ خود بھی رو دیتی کہ وہ ان سب کے بغیر کہیں نہیں جائے گی، وہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ اب وہی بہن ان کے حصے کی تکلیف برداشت کرتی موت کے دہانے پر کھڑی تھی، اور وہ اس کے لوٹ آنے کی دعائیں کر رہے تھے۔ نوین کے والد کی حالت اب کافی بہتر تھی۔ سہیل اور حبیب نوین کے لیے بے حال تھے۔ کسی نے نوین کے والد کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے تو ان کے الفاظ سن کر سلطان شاہ کا دل کیا وہ خود کو خود ہی دفن کر دیں، جبکہ سہیل اور حبیب شوق کی کیفیت میں تھے۔ سلطان شاہ اپنے بال نوچ رہا تھا، اس کی سسکیاں وہاں گونجنے لگی تھیں، اسے اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ان کا ریپ ہوا ہے، ہم نے پوری کوشش کر دی ہے، آپریشن ہو چکا ہے، سر پر گہری چوٹ ہے، آپ دعا کریں سلطان صاحب، ڈاکٹر کہہ کر چلے گئے۔ پیچھے وہ دونوں سلطان پر حملہ آور ہوئے تو سلطان شاہ کے گارڈ نے انہیں روکا۔ خود سلطان شاہ کو تو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ سہیل اور حبیب اس کی جان لینا چاہتے تھے، مگر راہ میں اس کے گارڈ حائل تھے جنہوں نے ان دونوں کو دور کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، سبیل اور ارسل بھی پہنچ چکے تھے۔ وقت گزرتا ان سب کی جان پر تیزاب کی طرح گر رہا تھا۔ ہر لمحہ مشکل ترین تھا۔ بہت مشکل سے 24 گھنٹے گزر چکے تھے جب اچانک ڈاکٹر کو پکارتی نرس باہر نکلی۔ ڈاکٹرز نے اندر کی طرف دوڑ لگائی، ایک دم افراتفری پھیل چکی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے تو ان کے چہرے پر تھکن تھی۔ شی از فائن۔ ڈاکٹر کے کہنے پر سلطان شاہ وہیں سجدے میں گرا۔
اور شدت سے رو دیا۔ کچھ دیر تک ہوش آ جائے گا، ڈاکٹر کہہ کر چلی گئی۔ نوین کو ہوش آیا تو کافی دیر تک وہ سمجھ نہ سکی۔ پھر سب کچھ آہستہ آہستہ فلم کی طرح ذہن کے پردوں پر چلنے لگا۔ اس نے اذیت سے آنکھیں بند کی۔ سلطان شاہ اندر آیا تو اسے دیکھ نوین نے نفرت سے آنکھیں بند کی۔ سلطان شاہ نے یہ بات نوٹ کی تھی۔ کچھ دیر بعد نرس آئی تو نوین نے کمزور لہجے میں اسے اپنے بابا کو بلانے کا کہا۔ وہ تو باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد اس کے بابا اس کے پاس بیٹھے رو رہے تھے، معافیاں مانگ رہے تھے۔ وہ نہ جاتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ ان کی غیر موجودگی میں ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ظلم ہوا تھا۔ سلطان شاہ اٹھ کر چلا گیا۔ دن گزرتے رہے۔ نوین اپنے بابا کے ساتھ ان کے گھر پہنچی تھی۔ اس نے سب بھائیوں سے ملنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ کچھ دن بعد اسے وہ خبر ملی جسے سن کر وہ بے بس ہو گئی۔ وہ کیا کرے؟ سلطان شاہ کو نوین کی پریگننسی کی رپورٹ مل چکی تھی۔ وہ اپنی ماں کے پاس گیا، ان کے قدموں میں سر رکھے روتا رہا۔ وہ ملازمین کے ساتھ نوین کی طرف گئی۔ دیکھو نوین، میں جانتی ہوں جو سلطان نے کیا وہ ناقابل معافی ہے۔ میں یہ ہرگز نہیں کہوں گی کہ اسے معاف کرو، بس یہ کہوں گی کہ بیٹا، اکیلی عورت کہیں نہیں رہ سکتی۔ اور کیا تم اکیلی اپنے بچوں کو پال لو گی؟ کیا تم اس سے اس کے بابا کو دور کرو گی؟ وہ کہہ کر جا چکی تھی۔ نوین بے بسی کی انتہا پر تھی، پر اس نے اپنے بچے کے حق میں فیصلہ کیا۔ سلطان نے اس سے کوئی حرام تعلق نہیں بنایا تھا۔ وہ اس کا شوہر تھا اور اس پر حق رکھتا تھا۔ وہ سلطان کو خود سے دور رہنے کی شرط پر واپس لوٹ گئی تھی۔ سلطان اس کا خیال رکھتا مگر اس کے قریب نہ جاتا۔ آہستہ آہستہ اس کا خیال رکھنا، روز معافی مانگنا نوین کے دل کو نرم کر گیا تھا۔ اس نے خود سلطان کو سجدوں میں روتے دیکھا تھا، تبھی وہ بھی اللہ پر چھوڑ کر اسے معاف کر چکی تھی، جس پر سلطان نے اسے اس کے بھائیوں کو معاف کرنے کی درخواست کی تھی۔ نوین نے انہیں بھی معاف کر دیا، مگر اب تعلق پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا۔